کوئی چیز خود نہیں بنی، ہاں اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو قریش نے ہمارے نبی سے کہا کہ اپنے رب کی پیڑھی تو سناؤ، جیسے عرب اپنے باپ، ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے اپنے باپ دادے پردادوں کے نام لکھنے کا، محفوظ کرنے کا۔ عربوں میں رواج تھا اپنے آخری جد امجد تک نام یاد رکھتے تھے۔ تو ہمارے نبی سے کہنے لگے ہمیں تو اپنے پیو دادے کا پتہ ہے، تیرے رب کا پیو دادا کون ہے، اس کا نسب بیان کر۔ تو اللہ نے جبریل کو اتارا، کتنے 70,000 فرشتے، اور ایک چھوٹی سی سورت آئی 4 آیات کی، حرم شریف میں بیٹھے ہوئے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ قل، فرمائیے ان قریش کو کیا، هو اللہ احد، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ، اور وہ ہے تنہا، اکیلا، نہ اوپر نہ نیچے، ہر طرف سے پاک، اکیلا، احد، واحد ایک، ثانی 2، اور احد اکیلا، اس کا 2 ہے ہی نہیں۔ ان سے کہیے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اکیلا ہے، گزارا کیسے کرتا ہے؟ کہیے اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ عرش اس لیے نہیں بنایا کہ اس کی ضرورت۔ ایک حدیث یاد آؤ آپ کی برکت سے، بڑے عرصے کے بعد، یا عبادی انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ، میرے بندو تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے ہو گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے ذرا جمع کر لوں، زیادہ کر لوں، ولا لاستانس بکم من وحشہ، نہ اس لیے پیدا کیا کہ میں اکیلے میں گھبرا گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں، ہم تو تنہائی سے گھبرا جاتے ہیں، ولا لاستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ، نہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا تو میں نے کہا چلو تمہیں پیدا کر کے اپنا کام پورا کروں، نہیں، انما خلقتکم، میں نے تمہیں پیدا کیا لتعبدونی طویلا، کہ ساری زندگی میری مان کے چلے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز میں اللہ کی مان کے چلنا، صرف نماز نہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، پوری زندگی میں۔ جیسے آپ جاب کرتے ہیں تو جاب میں پورا آپ کو ان کی مان کے چلنا پڑتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ لتعبدونی طویلا، تو میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بن کے زندگی گزار دو، جہاں رہنا ہے رہو، پر ایک بات میرے بن کے رہو، جو کہوں وہ کر دو، جو روک دوں وہ چھوڑ دو، تو میں تمہارے ساتھ۔ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کے کام اللہ بناتا ہے، کوئی کسی کا کام نہ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ پوری دنیا کے 7 ارب انسان، مسلم نان مسلم، سب کا ذہن ہے پیسے سے کام بنتا ہے، پیسے سے کام بنتا ہے۔ میرا اللہ ذہن بناتا ہے، اللہ الصمد، میں کام بناتا، میرے ارادے سے کام بنتے ہیں، میری چاہت سے کام بنتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، مجھے بتاؤ کہ میں کانوں سے بہرا کر دوں، آنکھوں سے اندھا کر دوں، اور عقلوں پہ، دلوں پہ مہر لگا دوں، تو کوئی ہے جو پھر تمہیں آنکھیں واپس کرے، تمہارے کان واپس کرے، تمہاری عقل واپس کرے؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ پھر اوپر جاتا ہے، کہتا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ
من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. سبحان اللہ. کہتا مجھے بتاؤ اگر یہ میں رات کھڑی کر دوں، رک جا، سورج نکال لو گے؟ کیوں میں کر لو گے سورج؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی جو سورج کو لا کے دکھائے؟ تو سنتے کیوں نہیں ہو اللہ کی بات؟ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پونڈ 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 مگر دوڑ لائی ہوئی. پھر اللہ دوسری بات ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ. مجھے بتاؤ سورج کو کھڑا کر دو، قیامت تک ڈوبنے نہ دو. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. کوئی ہے جو سورج کو لے جائے اور اسے غروب کرے؟ کوئی ہے؟ اگر چند مہینے سورج نہ ڈوبے تو ہم ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی. چند مہینے سورج نکلے نہیں، ہم سارے فریز ہو جائیں گے. تو اس طرح اللہ اپنی ہیبت بتاتا ہے. اللہ الصمد، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم سب اس کے محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج ہے. کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، لم یلد. کوئی اس کا باپ نہیں ہے، لم یولد. ہے کیسا؟ تو اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ میری کوئی مثال ہی کوئی نہیں، تو میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ بھائی بیل کیسا ہوتا ہے؟ ہم مثال دیتے ہیں ایسا دیکھے ہوتے ہیں. گھوڑا کیسا ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سوچ سکتے ہو، نہ پرکھ سکتے ہو، لہذا بس ایمان لاؤ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لا تراہ العیون، دوربینیں لگاؤ نہیں دیکھ سکتے. لا تخالطہ الظنون، خیال کو دوڑاؤ، خیال کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے. نہیں پہنچ سکتا تمہارا خیال مجھ تک. میری تعریف کرو. لا یصفہ الواصفون، نہیں کر سکتے. ساتوں سمندر سیاہی بناؤ، درختوں کو قلم بناؤ اور پھر اللہ کی تعریف لکھو. میرا اللہ کہتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہیں. کیسا اللہ ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کوئی اس جیسا نہیں ہے. اچھا اتنی دور چلا گیا کہ نہ آنکھ دیکھے نہ خیال، تو ساڑی کیا سننی؟ میں قربان جاؤں. دیکھو میں ان بھائیوں کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں. اب میں ان کے قریب نہیں ہوں، ان سے دور نہیں ہوں. ایک ہی صفت ہے میرے پاس کہ ان کے قریب ہو، ان سے دور ہو. ان سے قریب ہونا چاہتا ہوں تو اے جگہ چھوڑ کے مجھے وہاں جانا پڑے گا. اور میرا اللہ کہتا ہے لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون. اتنا دور ہوں کہ تمہارا خیال بھی نہیں پہنچتا. تو جب وہ اتنا دور ہے تو ساڑی کیا سننی ہے؟ این اس وقت جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا دور ہوں کہ خیال نہیں پہنچتا، این اس وقت کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تم پوچھو گے کہ رب کدھر ہے تو میرے حبیب ان سے کہیے تمہاری اس شاہ رب سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آہستہ بولو. اَوِجْهَرُوا بِهِ، میری طرف زور سے بولو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے بول نہیں سنتا جو تم دل کی دھڑکنوں میں باتیں کرتے ہو منہ بند کر کے. اللہ وہ فریادیں بھی سنتا ہے جو تم دل ہی دل میں پکارتے ہو. جیسے میں دیکھو میں نے کچھ کہا ہے، اللہ کی قسم میرے کانوں نے نہیں سنا، تو آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ وہ اوپر والا کہہ رہا میں سننے جو تو سوچے، جو تو آنکھیں ہے میں نے بتا تو کی آنکھیں. سبحان اللہ، کیسا اللہ ہے! اس سے بھاگ کے کہاں جائیں گے، کہاں چھپیں گے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم،
तीन कुंडी लगा के बैठे हो, कोई नहीं देख रहा, पर्दे भी सट दो तो कुंडी भी ला दो, किसी को कोई नहीं पता। अल्लाह ताला कुरान में कहता है इल्ला हुवा राबिउहुम, तुम्हारे साथ चौथा मैं हूं, तुम्हारे साथ है। वला खमसतिन, तुम 5 बैठे हो, कोई नहीं, किसी को कोई पता कोई नहीं। वो कहता है इल्ला हुवा सादिसुहुम, छठों मैं तुम्हारे साथ हूं। वला अदना मिन ज़ालिक, 4 हो जाओ, 3 हो जाओ, 2 हो जाओ, अकेले हो जाओ। इल्ला वहुवा माअहुम वला अक्सरा, 1 हो या 1000 हो, कि मैं तुम्हारे साथ हूं हर वक्त मेरी आंखों के सामने। मैं इधर देख रहा हूं, ये नहीं नजर आ रहा, इधर देख रहा हूं, ये नहीं नजर आ रहा, उधर देख रहा हूं, ये नहीं नजर आ रहा, ऊपर देख रहा हूं, कोई भी नजर नहीं आ रहा। और मेरा रब कहता है यरा दबीबन नमलति सौदा अला सखरति सम्मा फिल लैलति ज़ल्मा। सोचो तो सही, रब कैसा रब है। कहता है मेरे बंदो, अंधेरी रात हो, बादलों भरी रात हो, बर्तानिया के ग्लासगो के पहाड़ हों ढके हुए घास से, और उसके नीचे एक चींटी चल रही हो, एक तो नहीं चल रही, करोड़ों अरबों खरबों चल रही है। अल्लाह का दावा सुनो कि कीड़ी नु वेख रहे, या पहाड़ नु वेख रहे, या चट्टान नु वेख रहे। अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरा बंदा, काली रात, काला पहाड़, काली चींटी, उसके हकीर टांगों से जो लकीर पत्थर पे पड़ रही है, तेरा रब वो लकीर भी देख रहा है। अल्लाह अकबर। तो शराब बेचने वाले को नहीं देख रहा, जिना करने वाले को नहीं देख रहा, सूद खाने वाले को नहीं देख रहा, मां बाप के नाफरमान को नहीं देख रहा, जो चींटी के टांगों से बनने वाली लकीर अर्शों पे है। और एक चींटी तो नहीं चल रही, अरब चींटियां चल रही हैं। और मेरा रब ऐसी नजर है, अहात बसरुहु बिजमीइल मरक़ीआत, सारी कायनात मशरिक मगरिब लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का, रब्बुल मशरिक वल मगरिब, मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, मशरिक मगरिबैन मशरिकैन, सब कुछ अल्लाह। फला उक़्सम बिरब्बिल मशारिक वल मगारिब, मशारिक भी अल्लाह के, मगारिब भी अल्लाह के। तो भाइयों, अल्लाह ताला एक ज़हन बनाता है कि ये सब उस शहंशाह की बादशाही है, और मैं और आप, क्या कमाल है। स्पर्म जिससे मैं और आप बने हैं, वो उसका कद कितना होता है, एडल अमाउंट है, 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा, 1/20 मिलीमीटर नजर नहीं आता। शीशा रखना पड़ेगा, दूरबीन रखनी पड़ेगी, फिर नजर आता है। उससे 6 फुट का इंसान बनाता है। उससे कौम आद को बनाया जो 50-50 हाथ लंबे कद के थे। इतना छोटा स्पर्म, मां के पेट के 3 अंधेरे, उसमें करोड़ों स्पर्म निकलते हैं मर्द के, और 1 अंडा निकलता है औरत का ओवरी से। इस अंडे का कोड इन करोड़ों स्पर्म में, 1 स्पर्म में वो कोड है। जब तक ये अंडा उस स्पर्म से नहीं मिलेगा जिसका कोड और इसका कोड 1 है, हमल नहीं ठहरेगा। और करोड़ों स्पर्म हैं और 3 अंधेरे हैं। और मैंने एक किताब में पढ़ा था, अगर ये काम बाहर इंसान करें, साइंटिस्ट, 1 नुत्फा ठहराने में 10 साल लगेंगे, 10 साल, और वो भी पता नहीं है। और मेरा अल्लाह मां के पेट के 3 अंधेरों में इस अंडे को ये ताकत देता है कि वो 2 से लेकर मैक्सिमम 6 घंटे के अंदर इन करोड़ों स्पर्म में अपना साथी ढूंढ लेता है और उसके साथ जुड़ जाता है। फिर अल्लाह चाहता है तो उससे वजूद देता है, चाहता है तो ज़ाय कर देता है। और सबसे पहले दिल बनता है, अजीब बात, और दिल धड़कने लगता है।
اور یہ ساری دنیا کے اللہ کو نہ ماننے والے آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ زندگی کیسے شروع ہو جاتی. ہمیں تو پتا ہے کہ فنفخنا فیہ من روحنا، اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالتا ہے، لیکن ان کو تو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں زندگی کیسے شروع ہوتی، یہ دل کیوں دھڑکتا ہے. اور 3 اندھیروں میں روشنی میں ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7. ان 7 رنگوں کو کس طرح ملاتا ہے کہ 7 ارب انسان ہیں، کسی کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا. کیا عجیب بات ہے. اور 3 اندھیروں میں کسی کی آنکھ کا رنگ دوسرے کی آنکھ سے نہیں ملتا. جوڑے پیدا ہوتے ہیں. میری اپنی بیٹیاں 2 بیٹیاں جوڑواں تھیں، میں شرح تو بچوں والی نہیں ملتا. یہ جس ساؤنڈ باکس سے میں بول رہا ہوں سب کا ایک جیسا سب کا، لیکن اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ الگ کیوں ہوتی ہے. آپ فون پہ ہیلو سنتے ہیں، کہتے ہیں طارق جمیل بول رہے ہو، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس کی آواز سے. اندھیرے میں آ رہا ہے، اندھیرے میں، اور آپ اندھیرے میں دیکھ کہتے ہیں یہ تو ماجد آ رہا ہے. چال ایک نہیں، 2 پاؤں سے چلتا ہے، چال ایک نہیں، ایک ساؤنڈ باکس ہے، آواز ایک نہیں، 10 انگلیاں ہیں، اس پہ لکیریں ہیں. 1890 میں یہ علم دریافت ہوا کہ یہ لکیریں کسی انسان کی دوسرے سے نہیں ملتی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ کہتے ہیں کون ہماری ہڈیوں کو زندہ کرے گا، مر گئے، مٹی ہو گئے، گل مک گئی. تو میرا رب کہتا ہے بلا قادرین، میری قدرت دیکھنا قیامت کے دن. الا ان نسوی بنانا، یہ تیری انگلی کے پورے کی لکیریں بھی تجھے واپس کر کے دوں. کتنے مرے پڑے ہیں، کتنے ہم میں بھی ایک دن کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، آگے پیچھے اور بھی آ رہے ہیں. اور یہ لکیریں کسی کے ساتھ نہ ملیں، یہ کیا قدرت ہے میرے رب کی، کیا شہنشاہی ہے میرے رب کی. تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا. امتحان ہے، پیپر ہے، اور 1 سال زندگی کا ہم سے گردش ایام نے چرا لیا. 10 پاؤنڈ گر جائیں تو اٹھاتے ہو، 100 پاؤنڈ چوری ہو جائیں تو کہتے ہیں میرے 100 پاؤنڈ کس نے نکالی. 365 دن میرے چرا لیے گردش ایام نے. مجھ سے 1 سال چھین لیا میری زندگی کا. ٹائم اللہ کی وہ نعمت ہے جس کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا کہ یہ بنتا کیسے ہے، یہ گزرتا کیسے ہے، یہ ہے کیا چیز. اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے بارے میں کہا لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ میں ٹائم کے اندر ہوں نہ میں کائنات کے اندر ہوں. کائنات سے بھی باہر ہوں، ٹائم سے بھی باہر ہوں، لیکن میری زندگی سے 70 سال ٹائم نے چرا لیے. 7 سال کی زندگی لگتی ہے جیسے وہ سامنے کھڑی میں دیکھ رہا ہوں. آج میں 70 کدھر گیا؟ ماضی کا کوئی 1 سیکنڈ واپس لا سکتے ہو؟ اس لیے اللہ نے کہا زندگی دھوکہ ہے، جو 1 سیکنڈ گزرا ہے واپس آ سکتا. اب 1 پاؤنڈ کے لیے کتنی ڈبل جابیں کرتے ہو، اور یہ ٹائم جس میں اللہ کو راضی کرنا ہے یہ کیسے ضائع ہو رہا ہے. 1 لمحہ کائنات کے سارے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے اگر وہ اللہ کی یاد میں گزر گیا. اور 1 لمحہ جو گناہوں میں گزرا وہ وبال ہے قیامت کے دن ہمارے لیے. ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے ہمارے سروں کے اوپر. تو بھائیو، یہ وقت کے گھڑی کی ٹک 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 ایسے کلہاڑی کی طرح میرے جسم پہ پڑتی ہے اور میرے اندر سے میری زندگی کو نکال لیتی ہے، وہ چھین لیتی ہے، اور میں نہ چاہنے کے باوجود لٹتا جاتا ہوں حتیٰ کہ آخر میں لٹ کے مر جاتا ہوں، اور طارق جمیل کا نام نہیں رہتا روح کے نکلتے ہی. ڈیڈ باڈی، میت. ہمارا سرائکی علاقہ ہے، ہم کہتے ہیں منجی چاؤ. منجی چارپائی کو کہتے منجی چاؤ. اولاد کہتی ہے منجی چاؤ.
کوئی نہیں کہتے مولانا طارق جمیل نو چاہو، بیٹے نہیں کہیں گے مولانا طارق جمیل نو چاہو، کہیں گے میت اٹھاؤ، منجی اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی، تسی کہو گے ڈیڈ باڈی آ گئی، باڈی آ گئی، میت آ گئی، جنازہ آ گیا، ایک لمحے میں نام اتر جاتا ہے۔ اس زندگی میں تم اپنے رب کو ناراض کرو، کیا کمایا آپ نے یا میں نے؟ اگر میں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور مجھے موت آ گئی تو مجھ سے بڑا ناکام کوئی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو۔ یہ مہینہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ہے، آپ یہاں رہتے ہیں، ساری کتابوں میں ان کا ذکر ہے، لیکن جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے وہ کسی نے بھی ایسا ذکر نہیں کیا، اور جیسے قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے ایسے کوئی کتاب محفوظ نہیں۔ پہلے سپارے میں دوسرے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، چیلنج ہے 1440 سال سے ایسے جھنڈا لہرا رہا ہے، اگر تمہیں شک ہے جو میں نے اپنے بندے پہ اتارا ہے کہ اے اللہ کا کلام نہیں ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورت تو بنا دو، انا آتینا 3 سطریں ہیں، اس جیسی سورت بنا ایک، ان کنتم صادقین، سچو تو لاؤ۔ اس چیلنج کو آج تک کوئی نہیں قبول کر سکا، کوئی نہیں توڑ سکا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، سبحان اللہ۔ اور قرآن پڑھا کرو، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کی قسم قرآن نہیں پڑھا تو جانور ہے نا۔ قرآن تو بتاتا ہے کہ زندگی ہے کیا، زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ پاؤنڈ پہ پاؤنڈ اکٹھے کرتے جانا، یہ کیا زندگی ہے؟ کماؤ، اللہ کون سا روکتا ہے؟ حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، سچ بولو، غلط نہ بولو، صحیح کرو، غلط نہ کرو، حرام چیزوں کے کام نہ کرو، حلال چیزوں کے کام کرو۔ اللہ تو کہتا ہے کماؤ، اس پر بھی اجر ہے۔ تو اللہ کہتا ہے لاؤ، ایک سورت لاؤ، فاتو بسورۃ من مثلہ ان کنتم صادقین، نہیں لا سکتے۔ پھر دوسرا چیلنج، لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ، سارے انسان جنات اکٹھے ہو جاؤ اور ایک سطر اس کے برابر لا کے دکھا دو، نہیں لا سکو گے، آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ تو قرآن محفوظ ہے زیر زبر کے ساتھ، اس کی کوئی چیز کو نہ کوئی نکال سکتا ہے نہ کوئی ڈال سکتا ہے، یہ اس طرح اللہ کا اس کے اوپر پہرا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے یاد ہو جاتی۔ مجھے شوق تھا کالج میں، تو مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، تو وہ سارا آوارہ گردی میں گزر گیا۔ جب اللہ مجھے دین میں لایا تو مجھے شوق ہوا پڑھنے کا، تو میں کتابیں یاد کرتا تھا، صرف پڑھتا نہیں تھا، یاد کرتا تھا۔ مجھے اپنی کتابیں سینے میں محفوظ، لیکن جو سمجھ میں نہیں آتے تھے اس کو میں چھوڑ دیتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تو یاد کیا کروں؟ تو ہمارا بچہ پنجابی کا، گجراتی کا، انڈیا کا، پاکستان کا، ساری دنیا کا، عربوں کے سوا، اس کو تو پتہ ہی نہیں میں کیا یاد کر رہا ہوں، وہ سارا یاد کر جاتا ہے اور بغیر غلطی کے سارا سنا دیتا۔ راگن جب میں پڑھتا تھا تو حفظ کا بھی شعبہ تھا، تو حافظ اس وقت اس کو استاد مانتے تھے جب وہ صبح سے لے کر عشاء تک 30 سپارے سناتا تھا اور کوئی غلطی نہیں کرتا تھا، تب اس کو ڈگری دی جاتی تھی حافظ کی۔ ہے کوئی دنیا میں ایسی کتاب کہ ایک بچہ یعلمون، تعلمون، یعقلون، یتفکرون، کچھ پتہ کوئی نہیں، بغیر غلطی کے 30 سپارے سنا دے؟ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ میرا اللہ اپنی قدرت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں دکھاتا ہے۔ ہمارے لیے سارے نبی محترم ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ اٹک گئے کہ آگے کوئی بھی نہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پہ اٹک گئے، آگے کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے فضل سے آمن الرسول ما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ، ہم سارے رسولوں پر ایمان لائے، ایک کا بھی انکار کریں گے تو اسلام سے نکل جائیں گے۔ میرے رب نے کیا قدرت دکھائی، کس طرح وہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا قصہ یاد کرو جب وہ ایک کمرے میں بند تھی اور
دروازہ باہر سے بند تھا، چوبارہ سا تھا، اور اس پر سیڑھی زکریا علیہ السلام لگا کے اوپر جایا کرتے۔ فتمثل لها بشرا سویا، جبریل انسانی شکل میں آ گئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ میں نیک عورت ہوں، تم میرے پاس کیا کرنے آئے؟ کانما انا رسول ربک، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، انسان نہیں۔ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ آپ کو بیٹا دینے لگا ہے۔ بیٹا دو طرح سے ہوتا ہے نا، چلیے دو طرح سے، ایک نکاح ہے حلال، ایک زنا ہے حرام۔ تو وہ کہنے لگی انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیا، میں غلط عورت نہیں ہوں، تو مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، قال ربک هو علی ہین، مریم یہ تو مسئلہ کو نہیں تیرے رب کے لیے۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، تو اور آگے گئے، وہ اور پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ ہوں پیچھے تو جاؤ کوئی نہیں، تو وہاں کھڑی تھر تھر کام کریں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہاں سے پکڑا، سیدھے ہاتھ کے بازو کی جو آستین تھی، یہاں سے باڈی کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے پکڑ کے دور سے دیا۔ اس پھونک اور حمل میں کیا جوڑ ہے؟ اسی وقت فحملتہ، اسی وقت 9 مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہو گیا۔ یہ اللہ ہے۔ جو پچھلی کتابیں ہیں جو بچی ہوئی ہیں لوگ یہود و نصارہ کے پاس، اس میں ہے ان کو حمل ٹھہرا اور 9 مہینے انہوں نے حمل کو اٹھایا اور پھر بچہ ہوا۔ میرا اور آپ کا رب کا دیا ہوا قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ، عربی وہ زبان ہے جس کے حرفوں کا بھی مطلب ہے، الف با تا کا بھی مطلب ہے، فا کا مطلب ہے فوراً حمل ہو گیا پورا۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر فا کا مطلب ہے فوراً بھاگی دور جگہ۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پھر فا درد ذی شروع ہوا، سبحان اللہ۔ فَحَمَلَتْ، فَانْتَبَذَتْ، فَأَجَاءَهَا، فا بتا رہا ہے کہ یہ سب آنن فانن ہو رہا تھا۔ اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کی ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں پہلے مر جاتی اور لوگ مجھے بھلا دیتے۔ تو فناداها من تحتها، اب جبریل سامنے نہیں آئے، اب بے پردگی تھی تو پیچھے سے آواز دی لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، ڈر نہیں، یہ دیکھ جبریل نے پر مارا، چشمہ نکل آیا، کدے بھی چشمہ نکل آیا ہے۔ پھر کہا حزی الیک بجذع النخلہ، وہ جو کھجور تھی نا اس کے اوپر سے شاخیں کھٹی ہوئی تھی۔ کھجور واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹ دو مر جاتا ہے، باقی درختوں کو اوپر سے کاٹو دائیں بائیں سے شاخیں نکل آتی ہیں۔ میں آبائی طور پہ ذمہ دار ہوں تو آنکھوں سے دیکھا ہے سارا تماشا۔ تو کہنے کی جبریل اس کو ہلا، تو مریم علیہ السلام نے اس کھجور کے خشک تنے کو ایسے ایسے ہلایا۔ ایک عورت کتنا ہلا سکتی ہے؟ تو ساقط علیک رطبا جنیا، اوپر سے تر کھجوریں گرنے لگی، ڈھیر لگ گیا۔ پھر جبریل کی آواز آئی کلی واشربی، مریم کھا پی، وقرری عینا، اطمینان رکھ اور اس کو لے جا شہر۔ کا شہر کیسے جاؤں گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کہا تم کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا روزہ ہے، میں آج بات نہیں کر سکتی۔ دیکھو کتنی اللہ کے محبوب کی تو فعل ہم پہ کرم ہوا۔ بنی اسرائیل کا روزہ ایسا تھا کہ بولنا بھی بند تھا ان کا، اگر وہ سچ بھی بولتے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا،
تسی ماشاءاللہ جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ کھمن ڈالی ٹوٹے گا، ویسے نہیں ٹوٹ، نہیں تو پاکستان تک زیادہ روزہ رہ ہی نہیں سکتا، بڑا پیا پاکستان جھوٹ نہ ماشاءاللہ جتنے جتنے گئے اتنے نئے بوٹے گڑ دیتے، تو تم کہنا میرا روزہ ہے، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچہ اٹھایا ہوا اور شہر میں آئیں، ایک دم شور مچ گیا، وہ سارا شہر کٹھا ہوگا، یا مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، مریم یہ کیا منہ کالا کیا ہے؟ اور انہوں نے جو تانے دیے نا، سبحان اللہ، 3 نسبتیں ہوتی ہیں، باپ، ماں، بھائی، عورت کے لیے یہ 3 نسبتیں حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، تو یا اخت ہارون، بھائی کا تانا دیا، اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی تو بہت نیک ہے، تو نے کیا کیا؟ ماں کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی بہت نیک ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بہت نیک ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ سبحان اللہ، ایسے تیر چلائے تانے کے کہ بھائی کی طرف سے تانا، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، فاشارت الیہ، انہوں نے پہلے ایسے کیا، مجھے دیکھو ایسے کیا، یعنی میرا روزہ ہے، پھر ایسے کیا، تو ان کو اور غصہ چڑھا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے بے وقوف، تجھے اتنا بھی نہیں عقل کہ اپنے گناہ کو چھپا کر یوں کہہ دے میرا نکاح ہوا ہے، یہ بچہ بولے گا؟ ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز گونجی اور پورے شہر میں پھیل گئی، صرف وہاں نہیں، قال انی عبد اللہ، لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب والا ہوں، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں بابرکت ہوں، میں نبی ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میرے رب نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، یہ نماز وہ فریضہ ہے جو نبیوں کو براہ راست حکم ہوا، اقم الصلاۃ، میرے حبیب اٹھیے نماز پڑھیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، میرے حبیب اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا فرمائیں اور خود بھی نماز پہ جم جائیں، نماز پہ جم جائیں، پڑھی نہیں گئی، قضا ہو گئی، اور ڈیوٹی تھی قضا ہو گئی، اچھا چلو بھائی قضا ہو گئی تو قضا پڑھ کے تو سو جاؤ، نماز سر پہ کھڑی ہے تم سو جاؤ، موت آ گئی تو کیا جواب دو گے اللہ؟ اگر کوئی نماز رہ جاتی ہے تو رات کو سونے سے پہلے اس کی قضا دے کے سو جاؤ، تو اللہ اپنے فضل سے قبول بھی کر لے گا، معاف بھی کر دے۔ تو بھائیو، اللہ سے جوڑ بٹھاؤ گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اگر اللہ سے کٹ گئے تو اللہ کی قسم پیسوں سے، گھروں سے، کاروبار سے زندگی نہیں بنتی، زندگی صرف اللہ اس کے رسول کے تعلق سے بنتے، کیونکہ زندگی اندر ہے، اندر گاڑی نہیں جاتی، اندر محل نہیں جاتا، سونا چاندی نہیں جاتا، اللہ یہ سائرن ہے عربی زبان میں، سائرن کب بجتے ہیں؟ جب کوئی بڑا واقعہ پیش آ گیا تو ایک دم بم بم کی آوازیں آتی ہیں، تو اللہ عربی کا سائرن ہے، اللہ اے سنو 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 سنو، جہاں مرضی چلے جاؤ، بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین صرف اللہ کی یاد سے ملے گا، اور کہیں نہیں ملے گا، کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو بھائیو، لا الہ الا اللہ اللہ سے جوڑ بٹھانے کا ہے، اللہ سے جوڑ بٹھا لو، جہاں رہنا ہے رہو، مدینے میں رہو یا علاقے دنا کی سلاؤ میں رہو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے، اور اللہ کی قسم اتنا بڑا بادشاہ کہ کل کائنات کو اس کا حکم چلتا ہے، حق من ذکر، اللہ اب ہمارے نبی اپنے رب کی روزانہ صبح و شام تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح کہتے ہیں تعریف کو، اللہم انت، الفاظ کے ردم اور اس کی موسیقی پہ غور کرنا، ترجمہ نہیں کروں گا،
صرف آپ الفاظ کا حسن محسوس کرنا. اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى. انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتوصى فتغفر. اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الاثار ونسخت الاجال. القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه. الحلال ما احللت والحرام ما حرمت. الدين ما شرعت والامر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك. انت اللہ الرؤوف الرحیم. کوئی مزہ آیا الفاظ؟ کیا موسیقی ہے اور کیا ردم ہے. یہ فصاحت صرف نبی میں ہو سکتی. جب ہمارے نبی مدینہ پہنچے قبا تو جمعے کے دن مدینہ چلے. راستے میں جمعے کا وقت ہو گیا تو آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی. عبداللہ بن سلام یہودی بنو قینقاع کے یہود کے عالم وہ آئے دیکھنے کہ یہ وہی ہے جس کا ہم پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور ہے. جب چہرے کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں نے کہا وہی ہے لیکن میں پہلے اس کی بات سن لوں. تو آپ نے ایک جملہ بولا. آپ نے کیا کہا؟ کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، نماز پڑھو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو اور جنت میں چلی جاؤ. اب میں اس کی عربی پڑھتا ہوں. آپ نے کہا افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ. سبحان اللہ، کیا حسن ہے. کہنے لگے یہ حسن صرف نبی کی زبان سے نکل سکتا ہے اور کوئی ایسا حسین بول نہیں بول سکتا. اور کلمہ پڑھ لیا. اور ترجمے میں تو کوئی بھی ایسی کشش کی بات نہیں ہے لیکن جس زبان میں عربی میں جو میرے نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور کھانے کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ اور راتوں کو تہجد پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ جب لوگ سو رہے ہوں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو بھائیو، اللہ اتنا بڑا شہنشاہ اور اسے منانا سب سے آسان. دنیا کے بادشاہوں کو منانے کے لیے ایمان بیچنا پڑتا ہے، غیرت کو بیچنا پڑتا ہے، ضمیر کو ذبح کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر ان سے تعلق بنتے ہیں. اور اللہ سبحان اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزار کے ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ آ گیا ہوں معاف کر دے، تو اللہ کہتا جاؤ معاف کر دے. دوستی لگائے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی. آپ لوگوں نے کہا یہ دعا کرو تو آپ 70,000 اپنی قوم کو لے کر نکلے اور بارش کی نماز پڑھی اور دعا کی تو دھوپ تیز ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ ہم نے تو بارش مانگی، تو نے دھوپ تیز کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ تیری قوم میں ایک آدمی ہے پچھلے 40 سال سے ایک کام مجھے راضی کرنے کا نہیں کیا، جب تک وہ کھڑا ہے بارش نہیں ہوگی، اسے کہو یہاں سے رفع ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا. تو اب وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، انہیں پتہ تھا لگ گیا کہ میں ہی ہوں، لیکن وہ کھڑا رہا کہ شاید کوئی میرے یا اور بھی ہو گئے. جب کوئی بھی نہیں نکلا تو کہنے لگا کہ لو خرجت فقبحت نفسی، اگر میں باہر نکل آؤں تو ذلیل ہو جاؤں، ولو مکثت منع المطر، اور اگر میں کھڑا رہوں تو بارش بند ہو، کیا کروں؟ تو اب اس کو خیال آیا میں توبہ کروں. اب یہ توبہ نمبر 1 نہیں ہے، یہ توبہ عزت بچانے کے لیے. خیال میں آ رہی میری بات؟ ایک توبہ ہے یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا، میں تیری محبت میں توبہ کرتا ہوں. ایک ہے کہ میں بے عزت ہونے لگا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں. تو یہ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ تو کوئی ہاں ہوں تو کرو. چلو شکر.
اب وہ سمجھ میں اب اس بات سمجھ میں آ رہی کہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے نہ کہ اللہ کی محبت میں کہتا ہے یا اللہ عصیتک 40 سنة فأمهلتنی، یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی اور تو مجھے چھپاتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، میں توبہ کرتا ہوں میری عزت رکھ لے، جیسے کہتے ہیں میرے ککھ رکھ لے، پنجابی میں کہتے ہیں میرے ککھ رکھ لے، میری عزت رکھ لے۔ گھٹا ہو کے اور بارش شروع ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بندہ تھا کوئی نکلیا نہیں کہ بارش کیوں ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کتنے سال کی نافرمانی ہے؟ بولو منہ سے بولو، کیسی نافرمانی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا رک گئی؟ پہلے نبی، پہلے رسول جن پہ کتاب اتری اور پہلے رسول جن سے ہم کلامی اللہ نے کی، اتنے بڑے رسول کی دعا رک گئی تو کتنے کو اس کے گناہ ہوں گے اور کیسے ہوں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بندہ تھا کوئی نکلیا نہیں، بارش کیوں نہیں ہو گئی؟ اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل کر دی۔ اتنی جلدی کوئی صلح کرتا ہے؟ ماں صلح کرتی اتنی جلد؟ باپ بھائی، ماشاءاللہ یورپ کی بیویاں تارے بھی کھا دے دونوں راضی ہو کے بھی تارے بھی کھا دے تو ناراض ہو جائے تو پھر تو تھوڑا بستر ہی غور ہو جائے۔ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے روکی۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ وہ کوئی اتنی جلدی صلح کرتا ہے؟ اتنا بڑا شہنشاہ، اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اللہ اکبر۔ ایک بدو آیا کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ وہ کہنے لگا بخن بخ بخن بخن، اس کا پنجابی میں اصل ترجمہ ہے کہتا موجاں ہو گئیاں موجاں، موجاں ہو گئیاں موجاں۔ تو آپ نے اس کو حیران ہو کے دیکھا کہ ما یحملک علی قولک بخن بخ، تو کس بات پہ کہہ رہا ہے موجاں ہو گئیاں موجاں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، یا رسول اللہ آپ کا رب بڑا سخی ہے، پکڑے گا نا پھر بھی معاف کر کے چھوڑ دے گا، لہذا موجاں ہو گئیاں موجاں ہو گئی۔ تو ان الکریم اذا قدر عفا، وہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑے گی میدان محشر میں، اللہ تعالیٰ کہے گا ایک نیکی لے آ جنت میں ڈال دے۔ ایک یعنی جیسے ایک پاؤنڈ کے پیچھے محنت کرتے ہو، اس دن ایک ایک نیکی کی قدر آئے گی۔ یہ تو زیرو ہو جائیں گے، موت ادھر موت آئی ادھر زیرو، ہر شاید زیرو ہو گئی۔ تو وہ کہے گا چلو ہیپ لب بھی جائے گی، ماں باپ بھائی بیوی بچے سب انکاری ہو جائے، تو وہ کہے گا ہائے، وہ کہے گا زور سے ہائے، تو ایک آدمی اس کی سن لے گا ہائے، وہ کہے گا بھائی کیا ہوا؟ خیر ایک نیکی سے مار کھا لے، نہیں ملی اب دوزخ میں جانا پڑے۔ کہنے لگا مبارک ہو، خوش ہو جا۔ کہ کیا؟ کہ میں نیکی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو کیسے دیتا ہے؟ مجھے تو مانے نہیں دی۔ کہنے کہا میرے پاس ہے ہی ہوئے تعمیل لکھتا نہ ہوئے تعمیل لکھتا، تو لہذا میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو لے جا، تو جنت جا۔ تو وہ بھاگا بھاگا آئے گا یا اللہ میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہیں گے کیسے بن گیا؟ کہ اللہ وہ ایک آدمی کہتا میں نیکی دیتا ہوں، کہ اس کو بھی بلا، وہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس کو نیکی دیتے ہیں؟ کہ جی۔ کہ کیوں؟ کہ اللہ میرے پاس ایک ہے، میرے تو کسی کام کی نہیں، تو اس کا بھلا ہو جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ تو اللہ کہیں گے اچھا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے؟ مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، جا تیری اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جا، یہ بھی جنت میں۔ ایسے کریم اللہ سے تو واسطہ ہے، لیکن وہ تھوڑا حیا تو ہو، کچھ آنکھیں شرمائے تو منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے، کچھ اللہ کا خیال تو ہو کہ جب اللہ نے ایک چیز سے روکا ہے تو پھر اس کو کرنا وہ دیکھ رہا ہے۔
उसने तौबा का दरवाजा खुला रखा हुआ है। जब कुफ्र और शिर्क माफ कर देता है तौबा पर, तो बाकी क्या चीज? पहला काम है तौबा करो, कबीरा गुनाहों से, नाफरमानी से, झूठ से, बदअखलाकी से। अगर आप यहां रहते हो अपने वालिदैन के साथ, तो मां के कदमों तले जन्नत है, और बाप जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। मेरे नबी ने फरमाया, तेरा बाप तेरा जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। खिदमत करोगे तो खुल जाएगा, उसे दुख दोगे तो कभी ना खुलेगा, महरूम हो जाओ। और मां के कदमों तले एक साहबी है, या रसूलुल्लाह मैं जिहाद कर लिया आया हूं। आपने कहा तेरी मां जिंदा है? कहा जी जिंदा है। कहा जा उसकी खिदमत कर, उसके पांव तले जन्नत है। मां के कदमों तले जन्नत दिखाई। एक शख्स आया, खुरासान अफगानिस्तान में है, वहां से उसने मां को कमर पे बिठाया और पैदल चलता हुआ मक्के पहुंचा। केड़ा फासला है। वहां मां को हज कराया। मक्के से अरफात 15 मील है, किलोमीटर नहीं, 15 मील पैदल गया, सारा हज कराया। खुरासान से हजारों किलोमीटर बनते हैं। तो उबैदुल्लाह बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगा, ये मैंने मां को इस तरह कमर पे उठाया, खुरासान से सारा हज कराया, मैंने मां का हक अदा कर दिया। तो उन्होंने फरमाया, वला तलक़तन वाहिद। तलक़ा कैसे कहते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो मां को दर्दें लगती हैं, एक दर्द की लहर आती है और वो औरत चीखती है, चिल्लाती है, फिर वो लहर हट जाती है, फिर दूसरी लहर आती है। ऐसे कितनी लहरें आती हैं। उस एक लहर को अरबी में तलक़ा कहते हैं, तलक़ा। उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, अरे प्यारे, अभी तो तेरी मां ने तुझे पैदा करते हुए जो दर्द की लहरें बर्दाश्त की थी, उसमें से एक लहर का भी हक अदा नहीं हुआ। एक लहर, एक लहर। अगर आपके यहां हैं, अपनी जन्नत बनाओ, उनकी दुआ लो, बद्दुआ ना लो। एक सहाबी जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरे नबी तेरे सब सहाबा के लिए जन्नत है। बीवी ने पैगाम भेजा कि अलकमा उनका नाम था, मौत तारी है और कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। आप तेजी से आए। कलमा पढ़वाने वाला नबी, जिसको कहा जा रहा है सहाबी, आपने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। कि या रसूल अल्लाह अदा नहीं हो रहा। अल्लाहु अकबर। कहलवाने वाले दो जहान के सरदार, और कहलवाया जा रहा है सहाबी से। सारे औलिया उनके कदमों की खाक के बराबर ने कि ये नहीं पढ़ा जा रहा। आपने फौरन कहा, इसके वालिदैन में कौन जिंदा है? कहा जी मां जिंदा है। आपने पूछा नाराज है कि राजी है? कहा जी नाराज है। आपने पैगाम भेजा, अलकमा की मां, मैं आ जाऊं, बात करनी है आपसे। उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह, मैं खुद आती हूँ। वो अपने बेटे को छोड़ के दूसरी जगह रह रही थी। उसे इतना लाताल्लुक हो गई कि उसको ये भी नहीं पता कि वो मर रहा है। जब वो आई, उसने वहां मंजर देखा, तो आपने कहा, अलकमा की मां, तुम अपने बेटे से नाराज हो? कहा जी नाराज हो। क्या नाराजगी है? ध्यान नाल सुनेंगे। कि या रसूलल्लाह बहुत नेक है, रातों को तहज्जुद पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, दिन में रोजे रखता है। मुझे इसके दीन का कोई गिला नहीं। मुझे सिर्फ ये गिला है, जब मुझसे बात करता है तो बदतमीज होके करता, सख्त लहजे में बात करता। क्योंकि माओ का दिल शीशे से भी ज्यादा नाजुक होता है, तो औलाद का सख्त बोल वो लकीरें नहीं डालता, वो उसको किरची किरची कर लेता है। कि या रसूलल्लाह बदतमीज होके बात करता है, तो इससे मेरा दिल टूटा हुआ है। आपने कहा इसे माफ कर दो। कि मेरा दिल नहीं करता। तो आपने कहा, अगर मैं इसको आग में जलाऊं तो सिफारिश करूं? कहने के ये तो मैं नहीं देख सकती कि आग में जले। कि अगर तूने माफ ना किया और ये मर रहा है तो ये सीधा जहन्नुम में जाएगा, इसे अल्लाह की आग जलाएगी। कहने के नहीं 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 या रसूलल्लाह, मैं माफ करती। जब उसने कहा मैं माफ करते हैं, आपने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसकी जान निकल गई। माँ इतना बड़ा मकाम है कि अगर वो दुखी है तो सहाबी से भी कलमा छीन लिया जाएगा।
اگر میرے نبی بیچ میں نہ پڑھتے تو مرے گئے تھے. انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہوئے، اور اس مجمع کھڑا تھا تو آپ نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا سنو ایھا الناس، سنو، جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا. اگر ماں باپ ہیں ان کی دعا لے لو، اگر وہ چلے گئے ہیں تو ان کے لیے روزانہ کچھ پڑھا کرو، کچھ صدقہ دو، کوئی قرآن پڑھو، کوئی نفل پڑھو. اگر یہیں دفن ہیں ان کی قبروں پہ جاؤ.